الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں۔ آپ کی مبارک سیرت، واقعات، حالات اور عملی زندگی کے چند پہلوؤں پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور توجہ سے اس کو اپنے سماعت کرنا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اور حضور علیہ السلام بھی آپ سے بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، آپ سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ آپ کا مبارک نام ہے، اور آپ کی کنیت محمد تھی، ابو محمد طلحہ، اور عبید اللہ آپ کے والد کا نام ہے۔ اور آپ کے والد کے متعلق ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہی جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے۔ تو یوں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور آپ کے جو والد محترم، آپ کی والدہ، آپ کا جو ایک سلسلہ نسب ہے، یہ چھٹی یا ساتویں پشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تو یوں آپ کو ایک یہ بھی خاص جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے، اور ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے، آپ کی پشت سے ساتویں پشت میں جا کر آپ مل جاتے ہیں۔ اور آپ کے 3 القاب بڑے معروف اور مشہور ہوئے، وجوہات مختلف بیان کی گئیں، جن میں سے یہ تھی کہ آپ کی جوانمردی، آپ کی بہادری، اور آپ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا، اور حضور علیہ السلام سے بھی آپ سے محبت کا اظہار کرنا آپ کو القابات سے نوازے جانے کا ایک سبب تھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور وہ واقعہ بیان جو کیا جاتا ہے کہ آپ نے آپ کو طلحۃ الخیر کہہ کر پکارا، تو طلحۃ الخیر آپ کو ایک لقب ملا۔ پھر اسی طرح ذوالعشیرہ کے موقع پر آپ کو یعنی حضرت طلحہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحۃ الفیاض کہہ کر پکارا، تو یوں دوسرا لقب عطا کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر جنگ خیبر کا دن تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو طلحۃ الجود کہہ کر پکارا۔ تو یوں آپ کے یہ 3 القابات جو بہت مشہور بھی ہوئے، اور آپ کی اس کے اندر سخاوت بھی تھی، فیاضی بھی تھی، اور آپ کی جوانمردی، بہادری بھی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مختلف 3 القابات سے نوازا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ سے جو اس انداز کا اتنا محبت بھرا جو انداز ہوا کرتا تھا، اس کی وجہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمہ تھے، اعلیٰ عادات تھیں کہ آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس طرح محبت کا انداز اپناتے تھے۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک لیڈرشپ کی جو بیسک صلاحیات ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں سے یہ اعلیٰ ترین وصف اور صفت تھی، ان میں سے یہ ایک اعلیٰ ترین وصف اور ایک صفت تھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خاصہ تھا کہ آپ لیڈرشپ کی جو ہے وہ صلاحیت سے نہ صرف بھرپور تھے، بلکہ آپ اپنے صحابہ کو اپنے گرد جمع کرنے میں، اپنے ساتھ ملانے میں، اپنی ٹیم بنانے میں، اور اپنے ساتھ بہترین چیزوں میں انوالو کر کے آگے بڑھانے میں آپ جو ہے وہ مہارت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، تو پھر وہ صحابی رسول حضور علیہ السلام پر فدا ہو جاتا، گویا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کر دیتا۔ اور حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بھی انہی میں سے ایک تھے کہ آپ نے جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے قریب ہوئے، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو کر رہ گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے لگ گئے۔ اور آپ کی پیدائش کے متعلق جو بیان کیا گیا کہ آپ کی برتھ ڈے کیا ہے، یا آپ کی جو ولادت کب ہوئی، تو اس کے اندر جو مختصر سی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ لگ بھگ تقریباً 11ویں جو ہے 11 برس اور ہجرت نبوی سے تقریباً 25 سال قبل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بعثت نبوی کے لگ بھگ 11 برس اور ہجرت نبوی سے تقریباً
25 سال قبل آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا قبول اسلام کا جو واقعہ ہے یہ بڑا ہی پیارا ہے، اور اس واقعے کے ساتھ جو متصل چیزیں ہیں اگر ہم ان کو پڑھیں اور تاریخ کی طرف جائیں اور سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، اور آپ کو وہ آیات جس کے اندر والسابقون الاولون کی وہ ساری تشریحات تفسیر ہیں ان میں سے بھی حصہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ صحابی ہیں کہ جن کو رب کائنات نے مہاجرین اور انصار صحابہ دونوں میں ایک مقام عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلقین پر، تعلیم پر، آپ کی دعوت اسلام دینے پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے، اور پھر جو ہے وہ محبت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف اصحاب کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اور اسپیشلی جب صحابہ کے نام لے کر ان کو عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل فرمایا، ان کا نام لیا، ان کو فرمایا یہ جنتی ہیں، تو ان عشرہ مبشرہ صحابہ میں طلحہ بن زبیر بھی شامل ہوئے۔ پھر اسی طرح اور تاریخ میں جاتے ہیں، آپ کے خصوصیات آپ کو کیا کیا ملتی رہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں بھی پھر جن 6 صحابہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اہل قرار دیا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ بننے کے اہل ہیں ان میں سے طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں۔ کمال بات ہے کہ رب کائنات کے پیارے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، اور صحابہ میں بھی پھر کمال ٹیلنٹ ہوا کرتا تھا، کمال ان کی ایک انداز ہوتا تھا کہ کس طرح وہ اپنے بعد اپنے افراد کا چناؤ بھی کرتے اور ان کو ایک بہترین انداز میں اعلیٰ مناصب کے لیے منتخب بھی فرما دیا کرتے، اور پھر اس میں بھی ایک آپشن چھوڑتے کہ آپ کی شورا جو فیصلہ کرے گی، آپ کے افراد جو فیصلہ فرمائیں گے تو وہ اس کے بعد وہ پھر خلیفہ منتخب ہوا کرتا۔ تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر جو ہے وہ صرف 18 برس کی تھی، جی 18 برس کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور کئی صحابہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو آج پوری دنیا میں ایک نظام کے تحت لا کر اسلام کو بھی دیگر چیزوں کو بھی یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ایج فلاں عمر، اس سے بڑھ کر عمر میں جو ہے فیصلے اور چیزیں مرتب ہو سکتی ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو ان میں کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ 18 سال اور اس سے کم عمر میں بھی اسلام قبول کیا اور اسلام کی طرف آیا اور اسلام پر مستقل رہے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں کہ آپ نے صرف 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی خدمات، حالات اور واقعات کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاص ایک تعلق بھی ہے، آپ سے ایک رشتہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کے ساتھ مواخات کے اس عمل کی اگر ہم بات کریں کہ جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مواخات کیا تھی کہ جب مکے سے مدینہ ہجرت پر کر کے صحابہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں مہاجر صحابی فلاں انصار صحابی کا بھائی ہے، تو اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دوسرے صحابی کا بھائی قرار دیا تو اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ حضرت زبیر کا بھائی قرار دیا تھا۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا بھائی قرار دیا۔ تو یوں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہر موقع پر، ہر جگہ پر ایک خصوصیت حاصل رہی، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر آپ کو مختلف چیزوں کے لیے نومینیٹ کیا۔ تو غزوات کی اگر ہم بات کریں تو جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور حضرت سیدنا سعید بن زید کو قافلہ قریش کے حالات معلوم کرنے کے لیے مامور فرمایا، تو آپ مختلف طرح کے ڈیوٹیز کام انجام دیا کرتے تھے، اور اسلام کی ترویج و اشاعت اور اسلام کی سربلندی اور حفاظت اسلام کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے، اور اسپیشلی مدینے
میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی اور کفار کو پھر یہ لگا کہ مسلمان جو ہیں وہ طاقت سے بھرپور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، افرادی قوت ان کے پاس آ رہی ہے اور یہ مسلمان تو طاقت میں آ جائیں گے، یہ بڑھ جائیں گے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کی نسلیں بڑھ رہی ہیں، تو یوں یہ مسلمان ہم پر قابض نہ ہو جائیں، تو انہوں نے اسی وقت سے پلاننگ کر کے مسلمانوں پر جنگیں مسلط کرنا شروع کی۔ اب جب یہ جنگیں مسلط کرنا شروع کی تو اس وقت سب سے پہلی جنگ مسلمانوں کے لیے مدینہ شریف کی طرف جب انہوں نے جنگ کا ایک حصار بڑھانا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں دفاعی پوزیشنوں کا عمل شروع کیا، اور اس کے اندر کئی سارے واقعات اور چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ ابتداً صحابہ کے 15 20 صحابہ کے 10 صحابہ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قافلے بنا دیتے کہ جو صحابہ اپنی تلوار، نیزوں اور زروں کے ساتھ وہ ملبوس ہوتے اور یہ مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے مختلف جگہوں پر آپ پہرا دیا کرتے، تو یہ ابتدا کے وقت تھے۔ یعنی اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ ایک بارڈر پر ایک جو آپ کی سرحدی حدود ہے، سرحدی حدود کی حفاظت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو، جو بھی مسلمان ممالک ہیں، ریاستیں ہیں، تو ان کو جو یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی سرحد کی حفاظت کریں، چونکہ جب ان کی سرحد کی حفاظت ہوگی تو جو وہاں مسلمان موجود ہوں گے وہ سکون سے عبادت کر سکیں گے، اپنے اعمال کر سکیں گے، اپنے بزنس کر سکیں گے، اپنی چیزیں کر سکیں گے۔ جب وہ مضبوط ہوں گے تو پھر لازمی طور پر وہ مسلمان ہر لحاظ سے ہر چیز کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات میں بھی، مختلف جنگوں میں بھی اور مختلف جگہوں پر مختلف ایونٹس کے اندر بھی حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہم مناصب عطا کیے۔ اسی طرح ایک وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدر سے جب آپ تشریف لائیں، تو بدر سے جب آپ تشریف لائیں تو اس وقت انہوں نے غنیمت میں اپنا حصہ لینے کے لیے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس میں سے حصہ عطا کیا جائے گا غنیمت میں سے۔ تو احد اور جملہ غزوات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب یہ رہے، لیکن ان جگہوں پر انہوں نے اپنے آپ کو ہر میدان میں، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور انداز میں پیش بھی کیا اور عمل میں شامل رہے۔ اب جنگ احد کی بات کریں تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غار میں جو ہے وہ تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت سیدنا طلحہ نے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پشت لگا کر آپ کو اوپر کیا، یعنی ہر جگہ ہر مقام پر آپ کے چونکہ ساتھ ہوا کرتے تھے، تو کہیں کسی جگہ پر کسی تکلیف کے پہلو میں بھی آتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی یہ کوشش کرتے۔ تو یہاں یہی واقعہ آیا تھا، غار کے اندر آپ کا ایک پاؤں نیچے کی طرف چلا گیا تو فوری طور پر حضرت طلحہ نیچے گئے، اپنی پشت کو نیچے رکھا، رسول اللہ نے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھائے اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ وجب طلحہ تم پر جنت واجب ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنے پیارے صحابہ سے محبت بھی فرماتے تھے اور ان کے صلے پر، ان کے اجر پر فوراً دعائیں ارشاد فرما دیا کرتے تھے، فوراً ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عظیم نعمتوں کا ذکر فرما دیا کرتے تھے۔ تو حضرت طلحہ وہ ہیں کہ جو جنگ بدر میں ہوں، جنگ احد میں ہوں، یا اسی طرح مختلف مواقع پر ہوں، کسی سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہتے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک ہے کہ یہ آپ کے پیچھے رہا کرتے کہ صدیق اکبر کہاں ہیں، ہمیں پتہ چل جائے تو رسول اللہ کو ہم ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے قرب میں رہنا چاہتے تھے، اور طلحہ بن عبید اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہا کرتے تھے۔ تو یہ پوچھا کرتے تھے کہ صدیق اکبر کہاں ہیں، تو جب ان کو ان کا پتہ چل جاتا تو یہ پھر سمجھ جاتے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف گئے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، عالم اسلام کو عروج اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔